آج کا ہمارا عنوان ہے ایک شخص احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ میں بھیک مانگ رہا تھا۔ دوسرے شخص نے ویڈیو بنائی اور بنا کر اپنے جاننے والے ایک یوٹیوبر بھائی عادل تنویر ہیں ان کو بھیج دی۔ انہوں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، پہلی بات تو یہ ہے، کیا اس طریقے کی ویڈیو بنانا، لوگوں کو احرام کی حالت میں سوال کرتے ہوئے ان کی ویڈیو بنا کر چینل پر اپلوڈ کرنا، ان کی تحقیر کرنا، تذلیل کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، ان کا تبصرہ بھی سن لیں۔ ارجا فلوس آپ اس کو جانتا ہے اس کو؟ یہ احرام پہن کے 24 گھنٹے بیکاری ہے، کل مسکری۔ ادھر صبر، ادھر تال پولیس والے کے پاس ہے، ادھر تو پریشان سارے ہیں جو احرام پہن کے آئے ہوئے ہیں، اس کے پاس جا، پولیس والے کے پاس۔ تو صاحب، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ہٹا کٹا بندہ ہے اور جھوٹ بول رہا تھا اس عرب شہری سے، اور ظاہری بات ہے جھوٹ۔ دیکھیں، جو لوگ اس سال حج عمرہ پر آ رہے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے، آپ لوگ اس کام میں نہ لگیں۔ پہلے یہ طے کر آئیں، حرم شریف میں آ کر سوال اللہ ہی سے کریں گے اور ساری زندگی سوال اللہ ہی سے کریں گے۔ اور دوسرا، وہ شخص جو یہ کام کر رہا ہے، آپ ان کی ویڈیو نہ بنائیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کو محبت سے، پیار سے سمجھائیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ سنا ہے، کوئی شخص بھیک مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اگر تم اس کی مدد نہیں کر رہے تو اس کو برا بھلا بھی نہ کہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے۔ ایک دفعہ چور کو ان کے سامنے مارا جا رہا تھا، وہ یہ ارشاد فرمانے لگے، چور کو میری وجہ سے مارا گیا۔ کیوں؟ پوچھا گیا، حضرت آپ کی وجہ سے کیسے؟ فرمایا کہ اگر میں چور کو سمجھاتا، صحیح راستے پہ لگاتا، یہ چور چوری نہ کرتا۔ اگر ہم ان بھیک مانگنے والوں کے لیے دعا کرتے، ان کو پیار سے سمجھاتے اور ضرورت مند بھی ہے ان کی مدد کر دیتے، تو یہ بیچارے لوگ بھیک نہ مانگتے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ کہنا یہ پیشہ ور ہے، یہ اس طریقے کے لوگ ہیں، بڑے حرامی لوگ ہیں، ان کو گالیاں دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اندر کے حالات اللہ جانتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کرتا ہوں، جو شخص احرام کی حالت میں بھیک مانگ رہا ہے اس کی ویڈیو نہ بنائی جائے تو یہ سب سے بہتر ہے، بلکہ اس کو پیار سے، اخلاق سے اس کو سمجھایا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اور آپ لوگ اپنی رائے کو ضرور بتائیے، کیا ہم ان کی ویڈیو بنائیں یا نہ بنائیں؟ کیا ان لوگوں کو برا بھلا کہیں یا نہ کہیں؟ ان کا کیا کریں جو لوگ احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سوال کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کریں؟ کیسے یہ لوگ سوال سے رک جائیں اور اللہ کے گھر میں آ کے اللہ سے مانگنے والے بن جائے؟ آپ لوگ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔